Trace the origin of the right of easement, giving in brief the history of legislation on easement in Pakistan. اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 سٹیجز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے یہ کہ اوریجن فاؤنڈیشن کیا تھا, انگلینڈ میں یہ کیسے آیا, پاکستان میں یہ کیسے آیا, اور اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو ٹریس دی اوریجن آف دی رائٹ آف ایزمنٹ. اوریجن آف رائٹ آف ایزمنٹ کی اگر اوریجن فاؤنڈیشن کی ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومن لا میں اس کو سرویچیوڈ کے نام سے جانا جاتا تھا. سرویچیوڈ برڈن کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی زمین تو ہے آپ کی, لیکن آپ دوسرے کے زمین پر برڈن کریٹ کرتے ہیں ان دی فارم آف ایزمنٹ, یعنی آپ اس کے نیچرل رائٹس کو کرٹیل کر کے اس پر پردہ ڈال کر اپنے رائٹس وہاں پر کیا کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. تو سرویچیوڈ مینس برڈن, کہ آپ نے دوسرے کی زمین پر برڈن کریٹ کر دیا. صحیح شو کہاں اس طرح بل پا زمکہ بانے برڈن کریٹ کیے نو دیتا سے ہوئی سرویچیوڈ ہوئی, اور سرویچیوڈ پہ دیتا پا رومن لا کی ہوئی. بٹ پرائر ٹو ڈیٹ اس سے پہلے بھی جو ہے ایزمنٹری رائٹس اس کے کچھ ایفیکٹس تھے اموویبل پراپرٹی میں, کیونکہ یہ وہ کلاس آف رائٹس ہے جو اموویبل پراپرٹی سے کیا ہے, ریلیٹڈ ہے. ایزمنٹ جو ہے وہ کلاس آف رائٹس ہے جو اموویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو چونکہ اموویبل پراپرٹی تو پہلے سے ہی تھی تو وہاں پر کچھ نہ کچھ جو تھے ایزمنٹری رائٹس ان کے ایفیکٹس موجود تھے رومن لا سے پہلے بھی, لیکن رومن لا میں اسے سرویچیوڈ کا نام دے دیا گیا, اور سرویچیوڈ مینس برڈن. رائٹ آف ایزمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا رائٹ ہے ایز اولڈ ایز دی ڈے وین دی ہیومن ریس فرسٹ ایمرج فرام باربیرزم. کیونکہ جب باربیرزم سے نکلے یہ لوگ ہیومن ریس جو ہے تو یہاں پر کیا بن گیا, سویلائزیشن آ گئی, تو ہمارے پاس نیبرہڈز بن گئے. اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, اموویبل پراپرٹی کا اونر بن سکتا ہے. دی رائٹ آف اونرشپ کریٹ ہو گئی. جب رائٹ آف اونرشپ کریٹ ہو گئی تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایکسکلوسیو اونرشپ لے سکتا ہے ایک اموویبل پراپرٹی کی. تو وہاں سے ایزمنٹری رائٹس کریٹ ہو گئے کہ مثال کے طور پر 2 زمینیں ہیں, ایک میری ہے ایک سوراب کی ہے. اب یہ زمین جو ہے اس کا راستہ نہیں ہے, تو اموویبل پراپرٹی کی ایکسکلوسیو اونرشپ آ گئی نا, میں بھی مالک ہوں یہ بھی مالک ہے. رومن لا جب سیولائزڈ ہو گئی, سیولائزیشن آ گئی, تو ہمارے پاس نیبرنگز بن گئی, سیولائزیشن بن گئی, ٹاؤنز بن گئے, سٹیز بن گئے. تو اب اس میں ہوا کیا کہ ہر ایک شخص کو جو تھی وہ زمین درکار تھی, رائٹ آف وے درکار تھی, رائٹ آف لائٹ, یعنی ایزمنٹری رائٹس کے ایفیکٹس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. اب یہ جو ہے ہمارے پاس, اب یہ بات اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نتیجتاً نکلا ہے. یہ ایزمنٹری رائٹس جو ہے یہ ایک نتیجہ ہے کس چیز کا, دا رائٹ آف اونرشپ کا آئیڈیا جب کریٹ ہوا تو ہمارے پاس ایزمنٹری رائٹس کا آئیڈیا کانسیپٹ بھی بلڈ ہونے لگا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک زمین کا مالک بن سکتا ہے. تو اسے راستہ بھی درکار ہوگا, اسے لائٹ بھی درکار ہوگی, اسے جو ہے پانی بھی درکار ہوگا. چکم تمنگ پولے ارسا وایو کنا نو چستا پٹی دے نو پولے بوله پکار وی کنا خامخو بوله پکار وی. اوس ته مثال به طور روجي کرے او تاسو روبه نشته چې کوم موږ بیا غو نیسیسټي کې ویلو صحیح شو کنه ایزمنٹ آف نیسیسټي نو خامخا ته لاره پکار دا. جیسے ہی یہ رائٹس یہ آئیڈیا جو ہے وہ کریٹ اونرشپ کا آئیڈیا کریٹ ہونے لگا تو اس کے ساتھ کیا کریٹ ہونے لگا, ایزمنٹری رائٹس جو ہے وہ خود بخود کریٹ ہونا شروع ہو گئے. اب اس کے ساتھ جب آئیڈیا آف اونرشپ کریٹ ہونے لگا تو اس کے ساتھ ایک ایکویٹیبل رائٹ, ایک ایکویٹیبل اسٹیچیوٹ جو ہے, ایک ایکویٹیبل پرنسپل جو ہے وہ بھی کریٹ ہو گیا. ایکویٹیبل پرنسپل کیا تھا؟ ایکویٹیبل پرنسپل یہ تھا کہ آپ اپنی زمین اس طرح سے انجوائے کریں. اپنی زمین مثال کے طور پر میری ایک زمین ہے اور سوراب کی میرے ساتھ نیبرنگ ایڈجسنٹ امیجیٹلی ایڈجسنٹ ایک زمین ہے. میں اپنی زمین کو اس طرح سے استعمال کروں کہ میں اس کے رائٹ کو ڈسٹرب نہ کروں. جب میں اس کے رائٹ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا تو یہ ایکویٹیبل رائٹ اوریجن فاؤنڈیشن بن گیا کس چیز کا؟ ایزمنٹ کا. مثال په تور زبخ پل زمکه داسې استعمالوم چې سوراب زمکه ته سو نقصان نه کیږي. ایکویټیبل پرنسپل, ایکویټیبل سټیچیوټ, ایکټ اف پارلیمنت چې تبخ پل زمکه داسې انجوای کې چې هغه چې کم دی د بل زمکه څه کوي هغه ته نقصان نه رسي is not to disturb the enjoyment of the others land. و د هغه د خپل زمکه نه علاوه بل زمکه ته بس نه کوي نقصان یا د هغه رائټ اف انجوایمنت په نه خرابوي. صحیح شو کنه. نو دا یو مونږ سره څه شو ایکویټیبل سټیچیوټ جوړ شو او د دې په دې باندې فاؤنډیشن کې ښودلی شو د څه ایزمنټ چې ایزمنټ دپاره بنیاد اوریجن فاؤنډیشن هغه د
دا کومه قصه چې مونږ وسویله نو دا مونږ سره هغه لومبی سټیج چې تاسو ته مو وی چې اوریجن فاؤنڈیشن کیسی بنی ایزمنٹ ایکٹ کا جو ہے یہ فاؤنڈیشن اوریجن فاؤنڈیشن کیا تھا تو یہی اس کا فاؤنڈیشن تھا کہ ہمارے پاس رومن لا تھی رومن لا میں اسے سرویچیوٹ کہا جاتا تھا وہاں سے آتے آتے سیولائز ہونے لگا سب کچھ اور ہمارے پاس ایکسکلوسیو رائٹ آف اونرشپ ان امویبل پراپرٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا جب یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تو ہمارے پاس ایک ایکویٹیبل اسٹیچیوٹ بن گیا کہ ٹاؤن میں میرے ساتھ جو ہے یہ زمین ہے میں اپنا رائٹ ایسے انجوائے کروں گا میں اپنی پراپرٹی ایسے انجوائے کروں گا بینیفٹ آف ہز اون پراپرٹی ایز ناٹ ٹو ڈسٹرب دی انجوائمنٹ آف سم ادر پرسن آف ہز اون لینڈ تو میں اس کے رائٹ کو اس ایکویٹیبل پرنسپل کو جو ہے بنیاد بنا کر ایزمنٹ ایکٹ کا جو ہے وہ بنیاد آنا ایزمنٹری رائٹس کا بنیاد اور افیکٹ آنا شروع ہو گیا. اب ہوا اس طرح کہ یہ انگلینڈ میں کیسے آیا. انگلینڈ میں یہ اس طرح آیا کہ سویلائزیشن دھیرے دھیرے جو ہے وہ اور بھی ڈیولپ ہونے لگی. اب ہمارے پاس جو انگلینڈ لا تھی اس نے جب یہ ڈیولپ ہونے لگی تو اس نے اپنا راستہ بنا لیا. فار ایگزامپل یہ آ گیا ہمارے پاس لیگل کانٹیننٹل سسٹم میں اور کانٹیننٹل لیگل سسٹم میں جب یہ آ گیا تو اس نے جو ہے نیپولین آرڈر جو ہے وہاں پر بھی راستہ اپنا بنا لیا یہاں تک کہ انگلینڈ میں بھی کامن لا آف انگلینڈ میں بھی پہنچ گیا. اب انگلینڈ نے اسے پہلے ڈینش اور سیکسنز کے جو کسٹمز تھے اس کے بنیاد پر اسے کیا کیا ایکسیپٹ کیا. تو اسی طرح انہوں نے ڈینش اور سیکسن کسٹمز کی طرح اسے کیا کر دیا ریکگنائز کر دیا کہ یہ ان کے کسٹمز ہے ایزمنٹری رائٹس. یعنی میں اگر میری زمین ہے تو میں ساتھ والی زمین کو کیا دوں گا راستہ دوں گا اسے رائٹ آف لائٹ دوں گا کنٹینیوس اور ڈسکنٹینیوس اپیرنٹ اور نان اپیرنٹ جتنے بھی ہمارے پاس کیا ہیں ایزمنٹس ہے تو یہ وہاں پر شروع ہو گئے. اب انگلینڈ نے پھر جب انگلینڈ میں یہ آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا یہ کانسیپٹ پورا ڈیولپ ہو گیا تو اس نے کیا کر لیا اس نے جو ہے ایک سبسٹانشل اینڈ ویل ڈیفائنڈ لا کی حیثیت حاصل کر لی. سبسٹانشل مین کہ یہ خود بخود پورا ہے اب یہ کسی چیز کا حصہ نہیں ہے یہ خود بخود ایک پراپر لا ہے. اب ایکٹ بنا نہیں تھا لیکن یہ ایک پراپر لا اور ویل ڈیفائنڈ لا کی صورت اس نے کیا کر لی اختیار کر لی. کس چیز نے ایزمنٹری رائٹس جو ہے. اب انگلینڈ میں جو ہے یہ ریگولیٹ ہوتے ہیں ایڈمنسٹر ہوتے ہیں تھرو انگلش پرسکرپشن ایکٹ آف 1832 یعنی ہماری تو ایزمنٹ ایکٹ ہے 1882 نا وہاں پر انگلش پرسکرپشن ایکٹ 1832 جو ہے وہ زیر استعمال ہے. دا شیزونه چې کوم دي دا کم ایزمنټری افیکټس او ایزمنټری رائټس چې مونږ وې دا دغه هم ریکګنایز کړي دي څه ورته دا فرام ټایم اممیموریل مونږ سره را روان دي که نه لکه مونږ ته پته نشته چې دا څه ټایم نه شروع شوي دي او اسلامیک جورسپروډنس لکه څه ورته وي مونږ چې شفیع په دغه کې ووایو نو مونږ ته دا رایټس په اسلام کې څه دي ملاو شوي دي د پولې حق او کاته شریکه او پوله شریکه او دا ټول حقونه تا ته په اسلام کې څه چې نو اٹ فاینډز اٹس وے سم هاو ان دی اسلامک جورسپروډنس ایز ویل. اوس دې کې څه چلو شو چې کوېسچن رایز شو چې دی فرسٹ اسٹیچیوٹ ٹو ڈیل ود ایزمنٹری رائٹس اکم یو واٹ واز دی فرسٹ اسٹیچیوٹ وچ ڈیلٹ ود دی ایزمنٹری رائٹس اور کون سا پہلا اسٹیچیوٹ تھا جس نے ایزمنٹری رائٹس کے ساتھ ڈیل کیا. تو جو فرسٹ اسٹیچیوٹ تھا اس تمام ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس اسٹیچیوٹری اتھارٹی اس فرسٹ اسٹیچیوٹ ٹو ڈیل ود دی ایزمنٹری رائٹس واز Limitation Act of 1871 under the section 27 and 28 of the Limitation Act. Limitation Act 1871 اس کے جو section 27 اور 28 ہے اس نے کس کے ساتھ ڈیل کیا ہے ایزمنٹری رائٹس کے ساتھ صحیح ہے. اب لیکن یہی اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن جو ہے یہ ریپیل ہو گئی 1871 کی ریپیل ہو گئی 1877 کے ساتھ ختم شوا ریسیشن بل شوی دی صحیح شو. نو دی چې کوم دی څه وکړو هغه 1871 چې کوم لیمیټیشن ایکټ و هغه ختم کو 1877 لیمیټیشن ایکټ رالی. اوس 1882 کې 77 کې خو لکه 77 پورې چې کوم دی دغه روانو څه ورته وایي دا لیمیټیشن ایکټ به ډیل کول د ایزمنټری رایټ سره زما په خیال په 1877 کې چې کوم دی سیکشن پای کې په 71 کې سیکشن 27 او 28 ډیل کول د چا سره ایزمنټری رایټ سره په 1877 کې سیکشن 26 اور 27 ڈیل کا ہوا.